بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ. اس کو ہم نے بریفلی پچھلے لیکچر میں دیکھا. ابھی یہ اس کا ڈاکومنٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا میں اس ڈاکومنٹ کی کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کیونکہ ایز سائبر سیکورٹی پروفیشنل یہ ون آف دی مین ایکٹ ہے. چند چیزیں جو آپ کو بہت اچھی طرح ایز پروفیشنل جب آپ سائبر سیکورٹی کی فیلڈ میں آتے ہیں تو جو اس سے ریلیٹڈ لیجسلیشنز ہیں، ریگولیشنز ہیں، پالیسی ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے، جس میں یہ ون آف دا مین ہے. آگے بھی جو آئیں گی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کون کون سی مین ہے. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیفینیشن کا سیکشن نظر آ رہا ہے. کسی بھی ڈاکومنٹ میں جہاں ڈیفینیشنز ہیں تو آپ ڈیفینیشن ضرور پڑھیں کہ ان سب ڈیفینیشنز کی، کیونکہ جو بھی اس ڈاکومنٹ میں وہ ورڈ یوز ہوتا ہے تو وہ ایز پر دی ڈیفینیشن گیون ان دیٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کریٹیکل انفراسٹرکچر کی ایک ڈیفینیشن ہے. مینس کریٹیکل ایلیمنٹس آف انفراسٹرکچر نیملی ایسیٹس، فیسلٹیز، سسٹمز، نیٹورکس اور پروسیسز دی لاس اور کمپرومائز آف وچ could result in major detrimental impact on the availability, integrity or delivery of essential services, including those services whose integrity, if compromised, could result in significant loss of life, casualties, taking into account significant economic or social impacts. ٹھیک ہے، یہ کریٹیکل انفراسٹرکچر کی ڈیفینیشن ہے. دوسرا کیا کہتے ہیں؟ دیٹ could result in significant impact on national security, national defense اور functionality of states. ٹھیک ہے، آپ کا جو ٹیلی کام انفراسٹرکچر ہے اگر اس پہ کوئی اٹیک آ جاتا ہے اور وہ ان اویلیبل ہو جاتا ہے پورے ملک کے لیے تو یہ کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے. اچھا آگے دیکھیں، کریٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا means an information system, program or data that supports or performs a function with respect to critical infrastructure. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتائیں یہ ساری چیزیں. دیکھیں ڈیوائسز کا ورڈ جب یوز ہوگا تو ڈیوائسز انکلوڈ فزیکل ڈیوائس، any electronic or virtual tool, a password access code. انفارمیشن کو ڈیفائن کرتا ہے. انفارمیشن انکلوڈ ٹیکسٹ، میسیجز، ڈیٹا، وائس، ساؤنڈ، ڈیٹا بیس، ویڈیو، سگنل، سافٹ ویئر، کمپیوٹر پروگرام، any form of intelligence as defined under Pakistan Telecommunication Act 1996. ٹھیک، انفارمیشن سسٹم کی بات کرتا ہے. مینس این الیکٹرانک سسٹم فار کریٹنگ، جنریٹنگ، سینڈنگ، ریسیونگ، اسٹورنگ، ریپروڈیوسنگ، ڈسپلےئنگ، ریکارڈنگ اور پروسیسنگ اینڈ انفارمیشن. پھر offences اینڈ پنشمنٹس کا چیپٹر ہے. یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے یہ بیسیکلی سائبر اسپیس کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں تو یہ اس ایسپیکٹس کے ان انڈیویجولس پہ امپلیمنٹ ہے. اب یہ دیکھیں ان آتھورائز ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم ہے، ان آتھورائز کاپنگ اور ٹرانسمیشن آف ڈیٹا ہے، انٹرفیئرنس ود انفارمیشن سسٹم ہے، الیکٹرانک فراڈ ہے، ان آتھورائز ایشوز آف سم کارڈز ہے، ٹیمپرنگ آف کمیونیکیشن اکوپمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بہت سی چیزیں جو اس کے اندر ہیں وہ آپ جا کے اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں. آپ دیکھیں ملیشیس کوڈ، who ever willfully and without authorization writes, offers, makes available, distributes or transmit malicious code through an information system or device with intent to cause harm to any information system or data, resulting in the corruption, destruction, alteration, suppression, theft or loss of information system or data shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 2 years. ٹھیک ہے، اس میں with a fine of 1 million rupee. اسی طرح یہ 3 years اور with the fine یہ of 1 million. تو یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کو ایز سائبر سیکورٹی پروفیشنل جس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا ضروری ہے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کریٹیکل ٹیلی کام ڈیٹا انفراسٹرکچر سیکورٹی ریگولیشن. یہ 2020 میں یہ ریگولیشن آئی. اٹ از اے سیٹ آف ریگولیشنز ایشوڈ بائی PTA that requires licensees to implement measures for detection, prevention and response to cyber threats. ٹھیک، اس کا ہم ڈاکومنٹ دیکھ لیتے ہیں. اچھا اگین جو میں نے اس ڈاکومنٹ میں بتایا تھا کہ ڈیفینیشنز آپ دیکھیں، کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. کریٹیکل ٹیلی کام ڈیٹا کیا ہے؟ مینس پرسنل ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو PTA لائسنسز، یوزرز، کسٹمرز. کریٹیکل ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو ڈیفائن کیا ہے، سائبر سیکورٹی کو ڈیفائن کیا. پرسنل ڈیٹا مینز انفارمیشن ایسوسیٹ ود این انڈیویجول اور این آرگنائزیشن ریلیٹڈ
relating to its private, public اور professional identification. For example, name اس کا ہے, اس کی mother name, اس کا CNIC, CDR, call data record, NTN number, pin code. Licenses obligations, اس میں دیکھیں سب سے پہلے اس نے سائبر سیکورٹی فریم ورک کی بات کی. Licenses shall constitute a steering committee comprising of high-level representation from key operation areas to govern and ensure implementation of سائبر سیکورٹی انیشیٹوز. اب اس کے بعد ہے فزیکل انوائرمنٹل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں. مانیٹرنگ, آپ دیکھیں آٹومیٹڈ نیٹورک مانیٹرنگ شیل بی put in place by licenses to detect unauthorized malicious users, connection, devices and software with preventive actions. اچھا, اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مانیٹرنگ ہم نے پڑھی تھی سیکورٹی آپریشن سینٹر, جس میں ایک سلوشن لگا ہوتا ہے جو کہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے جو بھی ٹریفک ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ایک کمپلشن ہے ٹیلی کام سیکٹر میں. موبائل کمپنیز ہیں, انہوں نے اپنے سیکورٹی آپریشن سینٹر بنانے ہیں. جب وہ وہاں بنانے ہیں تو وہاں پہ ان کو وہ اسکل سیٹ کے لوگ چاہیے جو اس کو آپریٹ کر سکیں. یہ اپرچونیٹیز ہیں اس کے اندر. پھر مالویئر پروٹیکشن, ڈیٹا پروٹیکشن, ٹھیک ہے. تو یہ جتنی بھی فیلڈ میں نام لے رہا ہوں, یہ بیک اپ, یہ اسپیسیفک فیلڈ ہے سائبر سیکورٹی انسیڈنٹ مینجمنٹ. دیکھیں کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم شیل بی اسٹیبلش, کہ وہ ایک سرٹ بھی بنائیں گے. تو یہ جتنے بھی پروفیشنلز ہیں, یا یہ جو نام لے رہا ہوں, تو یہ سائبر سیکورٹی پروفیشنلز ہیں, یہ ان کی ساری اسپیسیز ہیں. تو یہ ایک میجر CS میئرز ہیں جو کہ میں نے اس میں سمرائز کی ہوئی ہیں کہ ہر کوئی سائبر سیکورٹی پالیسی بنائے گا, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن کرے گا, مانیٹرنگ ہوگی, سرٹ بنے گی, ایکسیٹرا. اس لیکچر کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.